ویلکم بیک دوستوں. آج ہم عمرو کی ایک نئی کہانی شروع کریں گے جس کا نام ہے عمرو کی پٹائی. طلسم ہوشربا کے جادوگر عمرو عیار کی عیاریوں اور لوٹ مار سے اتنے عاجز آ چکے تھے کہ وہاں کے شہنشاہ افراسیاب کو ایک بار پھر یہ اعلان کرنا پڑا کہ جو عمرو کو گرفتار کر کے اس کے حضور پیش کرے گا اسے اپنا وزیر بنائے گا اور اپنی بیٹی سے اس کی شادی کرنے کے علاوہ 1 کروڑ روپے نقد سونے کی اشرفیاں دے گا. یہ اعلان طلسم ہوشربا کے علاوہ ان ملکوں میں بھی کیا گیا جہاں بڑے بڑے نامی گرامی جادوگر رہتے تھے اور سامری کو دنیا کا سب سے بڑا جادوگر مانتے تھے. اعلان سن کر کئی جادوگر عمرو کو گرفتار کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگے. وہ جانتے تھے کہ عمرو دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے اور اسے محض جادو کی طاقت سے گرفتار کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے کافی سوچ سمجھ کر عمرو کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے. لیکن جادو نگری کا بادشاہ قباچہ جادوگر عمرو سے پوری طرح واقف نہیں تھا. اس نے عمرو کو ایک معمولی آدمی سمجھ کر گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے ایک وزیر کاپڑ جادوگر کو حکم دیا کہ وہ عمرو کو فوراً کان سے پکڑ کر لائے. کاپڑ جادوگر نے اپنا حلیہ تبدیل کیا اور طلسمی تخت پر سوار ہو کر عمرو کے ملک جا پہنچا. وہ شہر سے باہر تخت سے اترا اور تخت کو غائب کر کے پیدل ہی شہر میں داخل ہو گیا. اس نے ایک راہگیر سے عمرو کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور وہاں پہنچ کر مکان کے دروازے پہ دستک دینے لگا. جی فرمائیے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ایک لڑکی نے دروازے کی آڑ لیتے ہوئے پوچھا. کاپڑ جادوگر کو لڑکی بہت پسند آئی. اس نے دل میں سوچا یہ لڑکی عمرو کی بیٹی یا بیوی ہے. عمرو کے ساتھ ساتھ لڑکی کو بھی گرفتار کرنا چاہیے اور جادو نگری لے جا کر اس سے شادی کرنی چاہیے. کیا تم عمرو کی بیٹی ہو؟ اس نے پوچھا. نہیں، میں اس کی نئی بیگم ہوں. اب عمرو کی بیوہ ہوں. کیا مطلب؟ وہ حیرت سے بولا. کیا عمرو زندہ نہیں ہے؟ نہیں، 1 ہفتہ پہلے میری اس سے شادی ہوئی تھی، مگر میں اس شادی پر خوش نہیں تھی کیونکہ میں کسی بڑے جادوگر سے شادی کرنا چاہتی تھی. مجھے عمرو سے نفرت تھی. چنانچہ شادی کے تیسرے دن میں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا جسے کھاتے ہی عمرو مر گیا اور میں بیوہ ہو گئی. لیکن میں خوش ہوں کہ اب میں کسی جادوگر سے شادی کر سکوں گی. کاپڑ جادوگر یہ سن کر بہت خوش ہوا. اس نے عمرو کی بیوہ سے کہا، میرا نام کاپڑ جادوگر ہے اور میں عمرو کو گرفتار کرنے آیا تھا. لیکن اب تمہاری خواہش سن کر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں جادو نگری لے جاؤں اور تم سے شادی کروں. کیا تم چلنے کو تیار ہو؟ جادوگر نے کہا. ہاں، مگر عمرو کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا وہ تمہارا دشمن تھا؟ عمرو کی بیوہ نے پوچھا. نہیں، وہ طلسم ہوشربا کے جادوگروں کا دشمن تھا. کاپڑ جادوگر بولا. افراسیاب نے اس کی گرفتاری پر بھاری انعام مقرر کیا ہے. چنانچہ ہماری جادو نگری کے بادشاہ قباچہ جادوگر نے انعام حاصل کرنے کے لیے مجھے عمرو کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے. اچھا، تم ذرا ٹھہرو پاپڑ جادوگر، میں سفر کی تیاری کر لوں. عمرو کی بیوہ نے کہا. میرا نام پاپڑ نہیں کاپڑ جادوگر ہے. کاپڑ نے جلدی سے کہا. ذرا جلدی تیار ہو جاؤ. عمرو کی بیوہ 5 منٹ بعد باہر آئی اور کاپڑ جادوگر کے ساتھ چل دی. دونوں شہر سے باہر آئے. وہاں کاپڑ جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پھونکا اور وہاں ایک طلسمی تخت نمودار ہو گیا. وہ دونوں تخت پر بیٹھے اور جادوگر کے حکم پر تخت فضا میں بلند ہو کر جادو نگری کی طرف اڑنے لگا. لاپڑ جادوگر، کیا پہلے اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ گے؟ عمرو کی بیوہ نے پوچھا. نہیں، پہلے میں اپنے محل جاؤں گا. تمہیں وہاں چھوڑ کر قباچہ جادوگر کے پاس جاؤں گا. کاپڑ جادوگر بولا. لیکن تم میرا نام پھر بھول گئی. میرا نام لاپڑ جادوگر نہیں کاپڑ جادوگر ہے، اس نے کہا. کچھ دیر بعد وہ طلسم نگری میں پہنچ کر کاپڑ جادوگر کے محل کے چھت پر اترے. نیچے پہنچ کر کاپڑ جادوگر اسے ایک کمرے میں لے آیا اور کہا، تم یہاں رہو. کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ملازم کو آواز دے کر کہہ دینا. میں قباچہ جادوگر کو عمرو کے مرنے کی خبر دے کر ابھی آتا ہوں. یہ کہہ کر کاپڑ جادوگر باہر چلا گیا. جبکہ عمرو کی بیوہ اٹھی اور محل کی تلاشی لینے لگی. خزانے والے کمرے میں داخل ہو کر وہ صندوق کی طرف بڑھی، مگر قریب پہنچتے ہی گھٹنوں تک فرش میں دھس گئی. کاپڑ جادوگر شاہی دربار پہنچا جہاں بادشاہ قباچہ جادوگر اس کا انتظار کر رہا تھا. کاپڑ جادوگر نے اسے سلام کیا.
تم عمروں کو نہیں لائے کاپڑ جادوگر؟ قباچہ جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ حضور، میں اسے لے آتا، لیکن اس کمبخت نے گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہونے کی کوشش کی اور میں نے اسے منتر پھونک کر ہلاک کر ڈالا۔ کاپڑ جادوگر نے ادب سے کہا۔ ارے احمق، میں نے کہا تھا اسے گرفتار کر کے زندہ یہاں لے آنا۔ قباچہ جادوگر غصے میں بولا۔ تم اسے فرار سے باز رکھنے کے لیے بے ہوش کرنے والا بھی منتر پھونک سکتے تھے۔ بس غلطی ہوئی عالی جا، کاپڑ جادوگر نے سر جھکا کر کہا۔ میں نے اسے بے ہوش کرنے کے لیے ہی منتر پڑھا تھا، مگر غلطی سے ہلاک کرنے والا منتر پڑھ گیا جس کا مجھے اس کے مرنے پر احساس ہوا۔ او کمبخت، کم از کم اس کی لاش ہی لے آتے۔ قباچہ جادوگر غرایا۔ جاؤ اس کی لاش اٹھا لاؤ تاکہ اسے طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ حضور، معافی چاہتا ہوں، عمروں کی لاش زمین میں جذب ہو گئی تھی۔ کاپڑ جادوگر نے اپنے ہاتھ باندھ کر کہا۔ میں نے جو اس پر منتر پھونکا تھا اس سے اس کی لاش پانی بن کر بہہ گئی تھی۔ تم نے میرا سارا منصوبہ ناکام بنا دیا کاپڑ جادوگر۔ قباچہ جادوگر نے اسے گھورتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ جی چاہتا ہے تمہیں قتل کر ڈالوں، لیکن تم پر رحم آتا ہے کہ تم میرے وزیر اور قابل آدمی ہو۔ کاپڑ جادوگر نے سلام کیا اور دربار سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد قباچہ جادوگر نے سوچا کہ افراسیاب کو عمروں کے مارے جانے کی خبر دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ عمروں کی موت سے خوش ہو کر اپنے اعلان کے مطابق اسے انعام دے دے، کیونکہ عمروں زندہ گرفتار کر کے افراسیاب کے پاس بھیجا جاتا تو اس نے بھی عمروں کو ہلاک ہی کرنا تھا نا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک منتر پڑھا اور تخت پر ہاتھ مارا۔ فوراً ہی ایک طلسمی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ طلسم ہوشربا، جاؤ اور شہنشاہ افراسیاب کو اطلاع دو کہ عمرو عیار کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اب آپ اپنے حزب اعلان مجھے اپنا داماد بنائیں یا نہ بنائیں۔ قباچہ جادوگر نے پتلے سے کہا اور پتلا غائب ہو گیا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ پتلا دوبارہ نمودار ہوا اور قباچہ سے کہنے لگا، میرے آقا، شہنشاہ نے کتاب سامری میں دیکھ کر بتایا ہے کہ عمرو مرا نہیں، زندہ ہے اور کاپڑ جادوگر کے محل میں موجود ہے، جو اسے اپنے ساتھ اس ملک سے لایا ہے۔ اس لیے انعام حاصل کرنا ہے تو عمرو کو گرفتار کر کے جلدی بھیجو۔ یہ کہہ کر پتلا غائب ہو گیا، مگر قباچہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے غصیلے لہجے میں کہا، کاپڑ جادوگر نے میرے ساتھ بے ایمانی کی ہے اور عمرو کی موت کی جھوٹی خبر دے کر مجھے شہنشاہ افراسیاب کی نگاہوں میں جھوٹا ثابت کیا ہے۔ یقیناً وہ خود عمرو کو پیش کر کے شہنشاہ کا داماد بننا چاہتا ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضور، آپ حکم دیں، میں ابھی عمرو کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ کریلا جادوگر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جاؤ، پھر جلدی سے عمرو کو پکڑ لاؤ اور کاپڑ جادوگر کو فنا کراؤ، اسے زندہ مت چھوڑنا۔ قباچہ غرایا۔ کریلا جادوگر اٹھ کر دربار سے باہر آیا اور کاپڑ جادوگر کے محل کی طرف بڑھنے لگا۔ تو دوستو، آگے کیا ہوا؟ کیا کریلا جادوگر کاپڑ جادوگر کو ہلاک کرنے میں اور عمرو کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ یہ جانتے ہیں اگلے ایپیسوڈ۔